سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد، مومنین کرام، جناب مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ و برادران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ کا تأثر سفر سیارات کے بارے میں ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے فقہا میں ایک بحث ہے امامیہ کہ زیارت امام حسین علیہ السلام صرف مستحب ہے، سنت ہے یا واجب ہے. ہمارے اکثر فقہا کا یہ مذہب ہے کہ انسان کو اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو وجوباً اسے ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کرنی چاہیے. اور یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ زائر حسین کے قدم کی خاک اگر کسی مردے پہ پڑ جائے تو اللہ اس مردے پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا. اور زیارت حسین کے جو آداب ہیں ان میں باقاعدہ زائر حسین کی زیارت کرنا خود عین ثواب ہے. جو امام حسین کی زیارت سے پلٹ کے آئے اس کو دیکھنا خود ثواب ہے اور اجر کا استحقاق رکھتا ہے. ہم نے ظاہر ہے کہ جب عراق کی زیارات میں ہم جاتے ہیں تو عراق بلد الانبیاء اور بلد الائمہ ہے. اکثر لوگوں کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا، بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ کتنے انبیاء عراق کے اندر قیام پذیر رہے اور کس کس نبی کی عراق میں حکومت رہی. اگر اوریجن کے طور پہ دیکھا جائے تو انسان خود، ہر انسان عراقی النسل ہے، کیونکہ مسجد کوفہ کی مٹی تھی جس سے مجسمہ آدم کو بنایا گیا، اور وہی مسجد کوفہ ہی کے اندر جناب آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا رہا. اور مسجد کوفہ جہاں آج ہے وہیں پر تمام ملائکہ کو آدم کا سجدہ کرایا گیا. بسم اللہ. اور اسی مسجد کوفہ سے تنور ابلا تھا جو حضرت نوح کی قوم کے لیے عذاب کا سبب بنا. اسی مسجد کوفہ میں مقام حضرت خضر ہے، مقام سید سجاد علیہ السلام، مقام ابراہیم ہے. انبیاء اسی مسجد کوفہ میں آتے رہے، گزرتے رہے. امام علی علیہ السلام کا دقت العدالت وہیں پر ہے جہاں آپ باقاعدہ بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے. وہ عدل کا ڈائس وہیں پر موجود. اور اسی مسجد کوفہ میں اکثر انبیاء نے نماز پڑھی ہے اور یہی امام العصر علیہ السلام کا کیپٹل ہوگا. جب امام آئیں گے تو امام کا کیپٹل مسجد کوفہ. وہیں پر حضرت مسلم بن عقیل دفن ہے، وہیں پر حضرت مختار دفن ہے، وہیں پر ہانی ابن عروہ دفن ہے. سامنے بالکل گیٹ کے سامنے حضرت خدیجہ بنت امیر المومنین خواہر عباس علمدار دفن. تھوڑا سا آگے جائیں، چند قدم کے فاصلے پہ مسجد سہلہ ہے جو امام العصر کا گھر ہوگا. وہاں امام ٹھہرے تھے، وہی حضرت خضر کا بھی گھر تھا. وہیں پر حضرت ابراہیم بھی رہے، وہی حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن بھی رہا مسجد سہلہ. اور مسجد سہلہ کے نیچے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو امام العصر آ کے کھود کے نکالیں گے، جس پر تمام انبیاء کے نام لکھے ہوئے، سارے انبیاء کے نام اس میں لکھے ہوئے. اور اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے. تو اوریجن وائز اگر دیکھا جائے تو کوفہ انسانیت کی ابتدا ہے کوفہ سے، اور کوفہ ہی کی مٹی سے انسان پیدا. پھر نجف اشرف کو اگر دیکھا جائے تو اصل میں تھا نیجف،
نجف، دریا تھا جو خشک ہو گیا تھا، دریا نئے اور جف خشک، اس وجہ سے اس کو پہلے کہتے تھے نیجف، بعد میں یا ختم ہو گئی نجف ہو گئی۔ یہاں پر ایک دریا تھا جو خشک ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کو نجف کہا جاتا ہے۔ نجف بہت پرانا شہر نہیں، البتہ کوفہ اولڈسٹ سٹی، بلکہ فرسٹ سٹی آف دا ورلڈ، دنیا میں ایور جو پہلا شہر آباد ہوا وہ کوفہ اور دمشق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے کوفہ میں اور سکونت رہی آپ کی دمشق میں، شام، وہیں پر حضرت حابیل علیہ السلام بھی قتل ہوئے اور وہیں پر دفن ہیں۔ حضرت حابیل نبی تھے جو آدم زادے تھے، حضرت آدم کی اولاد تھے۔ نجف میں حضرت آدم علیہ السلام دفن ہے، حضرت نوح علیہ السلام دفن ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں حضرت علی علیہ السلام۔ اب چند فاصلے بابو توسی سے چلے جائیں تو سامنے تقریباً 12 میل، 12 مربع میل لمبا چوڑا ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے وادی السلام۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اتنا لمبا چوڑا قبرستان دنیا میں اور کہیں ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اچھی ارواح جاتی ہیں، وادی السلام میں۔ سلام جنت کو بھی کہتے ہیں، سلام جنت کے القاب میں سے ایک لقب ہے، دار السلام۔ قرآن میں کہتا ہے لہم دار السلام، ان کے لیے اللہ کے پاس جنت ہے۔ سلام خود جنت کو کہتے ہیں، وادی السلام جنت کی وادی۔ وہاں حضرت ہود اور صالح دو نبی دفن ہیں علیہم السلام۔ گویا کل نجف کے اندر 4 نبی، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور ایک امام حضرت علی علیہ السلام، یہ 5 معصوم دفن ہیں نجف اشرف کے اندر۔ نجف اشرف مادر علمی ہے امامیہ کے لیے، شیعیان علی کے لیے۔ اگر آپ روضے میں یا روضے کے باہر دیکھیں تو آپ کو تقریباً آلموسٹ 1200 سال کے اعیان الشیعہ کی قبریں وہاں ملیں۔ بغداد چلے جائیں تو آپ کو نواب اربعہ کی قبریں ملیں، اور نجف میں آ جائیں تو پھر آپ کو شیخ مفید، شیخ توسی، شیخ مفید کاظمین میں، شیخ توسی جو شیخ الطائفہ بھی کہلاتے ہیں، اور وہی حوضہ علمیہ نجف کے بانی بھی ہیں۔ 1000 کچھ سال پہلے انہوں نے حوضہ علمیہ کی بنیاد ڈالی تھی، 1000 سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے حوضہ علمیہ نجف اشرف کو مذہبی شیعہ کی خدمت کرتے ہوئے۔ تو شیخ توسی سے لے کر اور آگئے خوئی تک، نائینی تک، ابو الحسن اصفہانی تک، سید ابو الاعلیٰ سبزواری تک، مرزا علی غربی تک، علامہ ہلی سمیت، مقدس اردبیلی سمیت، ابن طاووس سمیت، حکیم جیسے مراجع سمیت، یہ وہیں پر دفن ہیں۔ کاشف الغطا بھی ایک بہت بڑا سلسلہ تھا مجتہدین کا، یہ وہیں پر روضہ علی علیہ السلام کے ارد گرد دفن ہے۔ نجف اشرف آج بھی ماشاءاللہ مادر علمی ہے، اور 4 مسلم مراجع وہاں پر موجود ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض، اور آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم۔ یہ 4 مراجع عراق کے مسلم بڑے مراجع یہی۔ ان کے علاوہ ایک شیخ یعقوبی ہیں، وہ بھی اس وقت نئے اٹھتے ہوئے مرجع ہیں، وہ بھی نجف میں رہتے ہیں۔ پہلے تو آغا سیستانی، آغا فیاض اور آغا بشیر سے تو ہمیشہ میری ملاقاتیں نہیں، مگر اس دفعہ جو 2 نئی ملاقاتیں ہوئی وہ آغا حکیم سے اور آغا یعقوبی سے، ان سے بھی اب میری ملاقات ہوئی۔ تو اس طرح 5 مراجع گویا نجف اشرف میں موجود ہیں، 4 تو بڑے مراجع اور ایک شیخ یعقوبی جو ابھی نئے اٹھتے ہوئے مرجع۔ اس کے بعد آپ اگر کربلا تشریف لے جائیں تو کربلا کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جس کی مٹی
सोने से महंगी बिकती, जिस मिट्टी में निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मिट्टी को ये शरफ हासिल है कि उस मिट्टी पे सजदा किया जाता है। खाके शिफा सिर्फ एक ही है, खाके शिफा का एजाज तो बैतुल्लाह की खाक को ना हुआ हासिल, जो कि इमाम हुसैन की खाक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मरजा खलाइक है, और रिवायत है कि ज़ेर कुब्बा हुसैन जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। ट्रायल बेसिस पे करना तो नहीं चाहिए, भारत में एक बात बता रहा हूँ आपको, ट्रायल बेसिस पे मैं कभी, बल्कि अमूमन करबला में ट्रायल बेसिस पे एक आध ऐसी दुआ करता हूँ जो इम्पॉसिबल होती है, और यकीन करें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सैयद शुहदा के सदक़े में पॉसिबल हो जाए। इस दफ़ा भी बिल्कुल ऐसे हो, एक दुआ थी कोई ज़बरदस्त किस्म की ज़िम्मे लगी हुई, जो उम्मीद नहीं थी कि वो कभी भी पूरी हो सकेगी, ट्रायल बेसिस पे मैंने की, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी। इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुब्बे के नीचे कोई ख़ास मलका कबूलियत और इस्तिजाबत है। अल्लाह हम सबको बार बार तौफीक मरहमत फरमाए। सरकार गाजी का रोज़ा है, वहाँ पर कच्ची कब्र है। खुदाम ये कहते हैं कि हमें आज तक मालूम नहीं हो सका ये पानी सरकार गाजी की कब्र के इर्द गिर्द कहाँ से आता, इसका कोई सोर्स ही नहीं। अलकमा फरात तो खत्म हो गई, फरात बहुत दूर है, काफी दूर है, अच्छा खासा दूर है, वहां से तो पानी रिस्क भी नहीं आ सकता इतनी देर। अगर रिस्क आता हो तो सामने भी पता चलना चाहिए ये पानी कहाँ से आ रहा है, जो पानी खराब भी नहीं होता है, बदबूदार भी नहीं होता है, पानी कच्ची कब्र के अराउंड तवाफ करता है, कब्र घुलती भी नहीं है, पानी जो है वो उसको फिल्टर भी नहीं किया जाता, और फिल्टर पानी से ज्यादा वो मीठा भी होता है और शिफाए मरीज के लिए इस्तेमाल भी होता है। तो खुदाम आज तक परेशान है इस मसले में। मैं समझता हूँ, मेरा अपना एक समझिए इस्तेदलाल है, मेरे ख्याल में ये फराती का पानी है जो शर्मिंदा होकर सकाए सकीना की कब्र का तवाफ कर रहा है। मेरा अपना ख्याल यही है। सरकार गाजी की वफा के दो निशान कितफुल अब्बास के तौर पे, अब्बास के बाजू जहाँ कलम हुए थे वो मौजूद है। आप जब बाबुल किबला की तरफ से जाएं, जिसको शारिउल अब्बास कहते हैं, तो वहाँ एक मशकीज़ा बना हुआ है और उसमें तीर लगता हुआ दिखाई देता है। वो जगह थी जहाँ पर हज़रत अब्बास की आस खत्म हुई थी। वहाँ पर हज़रत अब्बास ने सोचा था कि अब मैं खैमों में जाकर क्या करूँगा। हज़रत अब्बास अबुल फज़ल की ज़ियारत खुद बड़े बड़े मसाइल का हल है। फिर वहाँ पर आप अगर जाएँ तो मकाम अली अकबर और मकाम अली असगर है, जहाँ अली अकबर शहीद हुए, जहाँ अली असगर को तीर लगा। मकाम हज़रत इमाम ज़मान मौजूद है, जहाँ इमाम ज़माना अपने जद को आके गिरिया करते थे, और काफ़ी लोगों ने उनको देखा है वहाँ पर रोते हुए। हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का बाग है जो आपने ख़रीदा था, आज भी उसकी खजूरें न्याज के तौर पर, न्याज हुसैन के तौर पर लोगों को दी जाती है। इसी तरीके से मक्तल है जहाँ पर सरकार गिरे थे, वो उसका नाम है मस्कत, और एक है मक्तल रवाक़े मुक़द्दस जहाँ पर कत्ल हुए थे। जहाँ गिरे थे वो जगह और है, जहाँ कत्ल हुए थे वो जगह और है। काफ़ी देर लग गई थी जाने में। फिर तिल्ला ज़ैनबिया है जहाँ बीवी ज़ैनब खड़े होकर अपने भाई को शहीद होता देखती रही और दुआएं देती रही। फिर सामने ख़याम हुसैनी है, जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको सादात की गुर्बत का अंदाज़ा होता है। फिर तकरीबन कोई 6 मील के फासले पे हुर का रोज़ा है। हुर सर के साथ दफन है, क्योंकि हुर के लश्कर ने सर काटने नहीं दिया था, और इमाम हुसैन का सर हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम रिहाई के बाद ले आए थे। आपने अपने बाबा के जसद मुतहर के साथ दफन कर दिया। और उनका रोज़ा तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, जो और इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार सैयद ज़ैनब के बेटे कहे जाते हैं, और वो फौजों को दूर तक ले गए। लड़ते लड़ते वो 10 किलोमीटर तक चले गए थे। मुसैयब नामी जगह पर मोहम्मद और इब्राहिम के रोज़े हैं जो फर्जंदान है, मुस्लिम है। शुहदाए करबला गंज शहीदा में दफन है, जिनकी तादाद हमेशा मैं अर्ज़ करता रहा हूँ, आज भी उनके नाम वहाँ लिखे हुए हैं। हज़रत अली अकबर
حضرت امام حسین علیہ السلام کے پائتی میں دفن ہے پہلو، اور حضرت علی اصغر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سینے پہ ان کی لاش پڑی سینے پر۔ اس طرح یہ شہدائے کربلا کی زیارت ہے۔ ہمارے ایک مجتہد تھے مقدس اردبیلی، وہ 4 میل دور جاتے تھے رفع حاجت کے لیے، کہتے تھے کہ امام حسین کی ملکیت میں شاور لینا بھی توہین امام، یعنی یہ ان کا عالم تھا۔ تو یہ 4 مربع میل اراضی امام نے 80,000 درہم میں بنی اسد سے خریدی تھی، اور بیع نامے میں اس کو جاگیر علی اکبر کا نام دیا۔ امام حسین کی زیارت کا ثواب مختلف روایات میں دیکھا جائے 1000 حج تک بھی لکھا گیا ہے، 1000 حج کا 1000 عمرے کا ثواب، 2000 بھی لکھا گیا ہے، 1 لاکھ بھی لکھا گیا ہے، اور ایک روایت میں نے 3 لاکھ بھی پڑھا۔ ایک زیارت امام حسین کا ثواب 3 لاکھ حج بیت اللہ اور 3 لاکھ عمرے کے برابر ہے، ایک مرتبہ کی امام حسین کی زیارت۔ پھر کاظمین شریفین کی زیارات ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ ان اماموں کا روضہ بھی مرجع خلائق ہے۔ ان کے 2 الگ الگ قبے ہیں، 2 الگ الگ گنبد ہیں، اور ایک گنبد والے 2 امام ہیں عسکریہ ہیں، امام علی نقی علیہ السلام سامرہ شریف میں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام، اور وہیں پر سرداب بھی ہے جہاں سے امام زمانہ گئے تھے۔ اب تو اس کو اتنا بڑا سرداب کو بنا دیا ہے کہ 10,000 لوگ وہاں جماعت کی نماز پڑھ سکیں۔ اس دفعہ جو میں دیکھ کر آیا ہوں اتنا بڑا بنا دیا ہے۔ سید محمد ہے بلد میں، جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی، امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں، وہ بھی بڑے مستجاب الدعوات ہیں۔ اور عراق کی سرزمین، بہرحال مدائن چلے جائیں تو حضرت سلمان فارسی ہیں، ذوالکفل چلے جائیں تو زید شہید ہیں، زید ابن علی زین العابدین شہید وہاں پر ہے۔ ہلہ چلے جائیں تو حضرت قاسم حضرت حمزہ ہیں، جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم مجاب روضہ امام حسین میں دفن ہیں، جن کو امام حسین نے قبر سے جواب دیا تھا باقاعدہ، اس لیے ان کو ابراہیم مجاب کہا جاتا ہے، جن کو جواب دیا گیا باقاعدہ۔ اسی طریقے سے حضرت یونس، حضرت ذوالکفل کے مقام وہیں پر ہے، مقام خضر وہیں پر ہے۔ سلیمان اور داؤد کی حکومتیں بابل میں رہیں، جو کربلا سے 40 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت ابراہیم نے عمالقہ سے جو جنگ کی تھی وہ وہاں سے مسجد سہرہ سے تیاری کر کے گئے تھے، وہاں حضرت ابراہیم کا بھی گھر تھا۔ حضرت اسماعیل وہیں رہے، حضرت اسحاق وہیں رہے، اور بہت سارے انبیاء کا یہ مرکز سکونت رہا ہے۔ اور عراق واقعاً چپا چپا عراق کا زیارت گاہ ہے۔ اللہ کریم سب کو توفیق دے کہ زیارات مقامات مقدسہ پہ جائے۔ آخری بات کر کے خطبہ ختم کر رہا ہوں، جو نہیں گئے میں ان سے کہوں گا اس دفعہ کہ ایک مرتبہ وہ ضرور کربلا جائیں۔ ان کو اس وقت تک امام حسین کی پاور سمجھ میں نہیں آئی جب تک وہ ایک مرتبہ روزے میں ہاتھ ڈال کر نہ مانگے۔ امام حسین کی جو طاقت ہے، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے امام حسین کو جو عظمت دی ہے اللہ نے، امام حسین کے پاس جو پاور ہے استجابت دعا کرانے کی، میں سمجھتا ہوں کائنات میں شاید یہ سعادت کسی اور کو نصیب نہ ہو جو زائر حسین کو نصیب ہوتی۔ شب جمعہ ہوتی ہے تو بی بی خدیجہ اور بی بی فاطمہ عرش سے ان کا ہودج چلتا ہے، اور ہر نبی ہر امام شب جمعہ میں کربلا، فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ زندگی میں ہماری ایک رات تو ڈیوٹی لگا دے کہ شب جمعہ ہم زائرین حسین کی جا کے جوتیاں جوڑے خدمت کریں۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے لنگر حسین چلتا ہے، 24 گھنٹے یا حسین کی آواز آتی ہے، نہیں پتہ چلتا جن رو رہے ہیں، نہیں پتہ چلتا فرشتے رو رہے ہیں، انبیاء کی ارواح رو رہی ہے۔ سلام ہو حسین ابن علی پر اور انصار حسین پر، اور سلام ہو حسین کی قوم پر جنہوں نے قربانیاں دیں مگر حسین ابن علی کو ترک نہ کیا۔ میں ابھی جب آ رہا تھا حیران ہو رہا تھا، نجف والے ہوں، نجف والے ہوں، کربلا والے ہوں، سامرہ والے ہوں، کاظمین والے ہوں، جس روزے پہ میں گیا ظاہر ہے کہ ایک جوتی رکھنے والا
شخص کم از کم اس کے ہاتھ سے کم از کم 4000 جوتا گزرتا ہوگا ڈیلی. 4000 ہی مرتبہ وہ سلام کرتا ہے اور 4000 مرتبہ ہر بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ کیا جذبہ ہے ان لوگوں, یہ کیا محبت ہے. یہ اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتی جب تک انسان خود ان اطباعات مقدسہ کا سلام نہ کرے. جتنے بھی نام یاد تھے آپ میں سے سب کے لیے دعا کی ہے. جن کے نام یاد نہیں تھے ویسے دعا کی ہے کہ المہدی سینٹر والوں پہ اللہ رحم فرمائے. اللہ کرے ہم سب کو بار بار کربلا جانے کی سعادت نصیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. مومنین کرام, دوسرا خطبہ ہمارا توبہ کی بابت ہوتا ہے. توبہ توبہ مغفرت, انابہ, رجوع کا نام ہے. اللہ کی خود میں آنے کا نام ہے, اللہ کی پناہ میں آنے کا نام. اور ہر جمعہ میں ہم ایک نہ ایک وائرس پر گفتگو کرتے ہیں, جو وائرس لگ چکا ہو یا وہ وائرس لگنے والا ہو. ایک وائرس جس کا ذکر ابھی مجھ سے کم از کم اس سفر کے دوران 3 مراجع کرام نے کیا ہے. وہ وائرس خاص طور پر میں انہی کے حوالے سے پہنچانا چاہتا ہوں, اور وہ وائرس ہے علماء کی اہانت کا, توہین علماء کا وائرس. یہ خبریں نجف تک پہنچ رہی ہیں کہ امریکہ والے علماء کا احترام بھی بہت کرتے ہیں اور کچھ لوگ علماء کی توہین بھی بہت کرتے ہیں. تو مجھے باقاعدہ مراجع کرام نے یہ حکم فرمایا کہ ہمارے حوالے سے جا کر یہ بات ہمارے بھائیوں تک پہنچائیں, بہنوں تک پہنچائیں کہ من اہان عالما فقد اہاننی. عالم کی توہین نبی کی توہین. ومن اہاننی فقد اہان اللہ. اور نبی کی توہین اللہ کی توہین. اس لیے جو امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں رہنے والے شیعان علی ہیں, وہ مراجع کرام کے اس پیغام کو توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں کہ جتنا ممکن ہو اپنے مذہب کے سیکیورٹی گارڈز یعنی علماء کا احترام کریں, علماء کی عزت کریں, علماء کو تکریم سے, احترام کی نگاہ سے دیکھیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی ڈیووٹ کی ہے, وقف کی ہے خدمت دین کے لیے. البتہ میں نے مراجع کرام کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ماشاءاللہ نارتھ امریکہ میں اکثریت ہماری شیعوں کی علماء کا احترام کرتی ہے, اہل خیر ہے, شریف ہیں, نیک ہیں, تقلید کے چیپٹر کو مانتے ہیں, اجتہاد کو مانتے ہیں, قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے اکثریت. تھوڑے بہت لوگ تو اطباعات مقدسہ کے اراؤنڈ بھی غلط ہوتے ہیں. نجف میں بھی کچھ لوگ تو خراب نظر آ جائیں گے, کربلا میں بھی کدو کا لوگ خراب نظر آ جائیں گے, مکہ اور مدینے میں بھی لوگ خراب نظر آ جائیں گے. اکثریت جو ریشو ہے ماشاءاللہ نارتھ امریکہ میں وہ اچھے لوگوں کی ہے, اور مجھے امید ہے, یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اچھائی اور بڑھے گی. اللہ کریم نارتھ امریکہ کے مومنین مومنات کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے اور انہیں علماء کا احترام کرنے کی, علماء کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک اور بڑی اہم بات جو میں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم نے کل رات کو جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, رات کے 9:30 بجے تک میں ان کے پاس تھا, تو وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ مجھے انہوں نے بٹھائے رکھا اور بار بار ایک بات کی جو انہوں نے وضاحت فرمانے کی کوشش کی, وہ جلدی جلدی سن لیجئے, باقی انشاءاللہ تفصیلات آتی رہیں گی. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مذہب شیعہ کو بدنام کیا جا رہا ہے, تو کوشش یہ کریں کہ ہمارا مذہب بدنام نہ ہو. جیسے مثلا خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رازق ہیں, وہ خالق ہیں, وہی سب کچھ کرتے ہیں, اللہ تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ آیت اللہ نے فرمایا کہ یہ کلیئر کٹ بات واضح کریں کہ اللہ سب کچھ ہے اور اسی کی مخلوق کا نام علی ہے. یہ ضرور ہے کہ حضور کے بعد
سب سے افضل مخلوق اللہ کی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب سلام اللہ۔ یہ آج کل جو ایک روش غلط قسم کی چلی ہوئی ہے، آغا تک بھی یہ بات پہنچی ہے، اور ان کا جو لفظ تھا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ علی مجدد مذہب نہیں تھے، علی کوئی نیا مذہب نہیں لائے تھے، یہ غلط فہمی دور کر دیجیے، مذہب وہی ہے جو رسول کا تھا۔ علی اصلاح کے لیے آئے تھے کہ جو بدعتیں پیدا ہو رہی تھی ان کی اصلاح کرنے والے کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اسی طریقے سے آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین صاحب قبلہ نے پرسوں رات ان کی خدمت میں حاضر تھا، انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا، آغا حکیم نے بھی آپ کو سلام کہا، اور ساتھ ہی آغا بشیر نے خاص طور پر یہ گزارش کی ہے اردو زبان والوں سے کہ آپ کو ایک اللہ نے ایک عزت دی ہے کہ آپ کا اپنا ایک مرجع بن گیا اردو زبان والوں کا۔ ان کا حکم یہ تھا کہ میرے بھائیوں تک، میرے بچوں تک، میری بچیوں تک، میری بہنوں تک یہ میرا پیغام عام کر دیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ امریکہ میں رہتے ہوئے خمس کی پابندی کریں، تمام شیعہ ہندوستانی پاکستانی خمس ادا کریں باقاعدہ، اور دین کی خدمت میں خمس کی رقوم کو خرچ کریں۔ سبحان اللہ، یہ ان کا پیغام ہے۔ خاص طور پر انہوں نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ پاکستان کے اندر آج کل شیعہ مذہب کو بدنام کرنے کے لیے نمازیں تبدیل ہو رہی ہیں، آج کل بہت ساری چیزیں تبدیل امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں۔ ان کا یہ حکم تھا کہ بتا دیں سب کو کہ ہماری نماز وہی ہے جو حضور کے دور میں تھی، یا مولا علی کے دور میں تھی، یا امام حسن عسکری کے دور میں تھی۔ جو نماز 1400 سال سے چل رہی ہے وہی نماز ہے، اس میں کوئی چینج نہ کرے، کوئی امینڈمنٹ نہ کرے۔ یہ امینڈمنٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مذہب شیعہ کو کمزور کر رہے ہیں، کہ پہلے شاید مذہب شیعہ کا علم نہیں تھا، آج مذہب شیعہ کا پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ پیغام ان کی طرف سے تھا۔ آیت اللہ العظمی آغا سیستانی نے اس سے پیش تک جو مجھے پیغام دیا وہ یہ تھا کہ ہمارے بہن بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ اپنی اولادوں کا خاص خیال رکھیں۔ امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے ہمارے بھائی بہن اپنی اولادوں کے لیے تربیت کے لیے خاص خیال رکھیں۔ اگر وہ اپنی اولادوں کی تربیت کر لیں تو پھر نارتھ امریکہ میں رہنا ان کے لیے سہارت ہے، ورنہ نارتھ امریکہ میں رہنا ان کے لیے اکارت ہو جائے گا، بے سود ہو جائے گا۔ اللہ کریم ان مراجع کرام کی بھی زندگی دراز فرمائے۔ اس طریقے سے ہمارے آیت اللہ سید مرتضیٰ شیرازی سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے پرسوں شب میں، انہوں نے بھی آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ بھی بہت بڑے ہستی ہیں، اس وقت زبردست مجتہد ہیں۔ اس طریقے سے آغا آیت اللہ العظمی آغا مدرسی نے اور آیت اللہ قزوینی نے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور بھی جن مراجع سے علماء سے طلباء سے ملاقاتیں ہوئی، سب کے سب نے اہلیان نارتھ امریکہ کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ سلام بھی بھیجا ہے، اور انشاءاللہ میں نے بھی ان تک آپ کا سلام پہنچایا ہے۔ اور وہ سب امیدوار ہیں کہ نارتھ امریکہ کے شیعہ جو دنیا بھر میں قتل عام ہو رہا ہے اور حق تلفی شیعوں کی ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی کام کریں گے۔ اللہ آپ سب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم